أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. صدق اللہ مولانا العظیم. بزرگوں اور بھائیوں، یہ 3 جگہ سے میں نے 3 آیتیں پڑھی. پہلی جگہ سورہ ہجر کی ہے، 14ویں پارے کے بالکل شروع میں. ان آیات میں اللہ پاک جل شانہ و عم نوالہ نے مشرکین مکہ جو قرآن کریم کے پہلے مخاطب ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جن لوگوں میں سب سے پہلے کام شروع کیا ہے اور جنہوں نے قرآن کا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت کا حضور کے لائے ہوئے دین کا سب سے پہلے انکار کیا ہے، ان کا ایک اعتراض ہے، اس اعتراض کا جواب ہے. ان کا اعتراض یہ تھا کہ یہ صاحب قرآن کے نام سے جو وحی پیش کرتے ہیں یہ وحی نہیں ہے، یہ دیوانے کی بڑھ ہے. دیوانے کی بڑھ مانے دیوانہ صبح سے شام تک بکتا ہی رہتا ہے. یہ جو پاگل دیوانہ صبح سے شام تک بکتا رہتا ہے، یہ قرآن دیوانے کی بڑھ ہے. دلیل یہ ہے کہ یہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن میرے پاس اللہ کے یہاں سے، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کے یہاں سے آیا ہے، فرشتہ لے کر میرے پاس آتا ہے. یہ کہتے ہیں تو فرشتہ تمہارے پاس آتا ہے تو ہمیں بھی دکھاؤ کیسا فرشتہ آتا ہے. ہمیں کیوں نہیں دکھاتے وہ فرشتہ؟ یہ تھا ان کا اعتراض. دعویٰ یہ کرتے ہو کہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کے پاس سے فرشتہ لے کر میرے پاس آتا ہے، تو آپ کے پاس فرشتہ آ جاتا ہے تو ہمیں کیوں نہیں دکھا سکتے فرشتے؟ ہمارے پاس کیوں نہیں لاتے فرشتے؟ ہمیں دکھاؤ کہ فرشتے کیسے ہوتے ہیں اور اللہ کا کلام کیسے لاتے ہیں. ان کا یہ قول تھا. قرآن کریم اس کا جواب دے رہا ہے.
وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، اور کہا انہوں نے اے وہ جس پر الذکر اتارا گیا ہے، قرآن کریم اتارا گیا ہے، بے شک تو البتہ میڈ ہے، پاگل ہے۔ وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، یعنی تو کہتا ہے کہ قرآن مجھ پر اتارا گیا، اللہ کا کلام ہے اور اللہ کے یہاں سے مجھ پر یہ اتارا گیا ہے، یہ سب تیری باتیں ایسی ہیں، یہ تو پاگل کی، یہ تو دیوانے کی بڑھ ہے۔ دیوانہ جیسے صبح سے شام تک بکتا رہتا ہے، بولتا رہتا ہے، ایسا تو ہی بولتا رہتا ہے اور اپنا کلام ہے اور کہتا ہے اللہ کا کلام۔ لو ما تاتینا بالملائکۃ ان کنت من الصادقین، کیوں نہیں لاتا تو ہمارے پاس فرشتوں کو؟ لو ما تاتینا بالملائکہ، اگر تو سچا ہے کہ یہ کلام اللہ کا ہے اور اللہ کے یہاں سے یہ کلام اللہ نے فرشتوں کے ذریعے تیرے پاس بھیجا ہے اور فرشتہ آ کر تجھے پہنچا گیا ہے، اگر تیری یہ بات صحیح ہے تو ان فرشتوں کو ہمارے پاس کیوں نہیں لاتا؟ لو ما تاتینا بالملائکۃ ان کنت من الصادقین، یعنی جب تیرے پاس وہ فرشتہ آ سکتا ہے تو تیرے جیسے ہم بھی انسان ہیں، ہمارے پاس بھی آ سکتا ہے۔ ہمیں دکھا تو صحیح وہ کون سا فرشتہ ہے، کیسا فرشتہ ہے جو تیرے پاس اللہ کا کلام لے کر آ رہا ہے۔ قرآن کریم اس کے دو جواب دے رہا ہے، ایک حاکمانہ اور ایک حکیمانہ۔ حاکمانہ جواب یہ ہے کہ فرشتے تمہارے پاس بھی آ سکتے ہیں مگر تمہارے پاس وہی لے کر نہیں آئیں گے، ڈنڈا لے کر آئیں گے۔ امتوں کے پاس بھی فرشتے آتے ہیں لیکن عذاب نازل جب ہوتا ہے تو عذاب لے کر امتوں کے پاس آتے ہیں، وہی لے کر امتوں کے پاس نہیں آتے ہیں۔ وہی لے کر تو امت کے پیغمبر ہی کے پاس آتے ہیں، ہر ایک کے پاس، ہر ایک کے اندر اتنی استطاعت نہیں ہے کہ وہ فرشتے کو۔ ایک صاحب لکڑی کا گٹھڑ اٹھائے جا رہے تھے، بڑا بھاری تھا، جب بوجھ سے دبے بہت پریشان ہوئے تو ایک جگہ پر ڈالا اور بیٹھ کر اپنے آپ کو کوسنے لگے کہ اس سے تو موت ہی آتی تو اچھا تھا، کیا مصیبت ہے اتنے بڑے بڑے گٹھڑ اٹھانے۔ اچانک ملک الموت ظاہر ہوئے، السلام علیکم، کیوں بلایا ہے مجھے؟ تو بڑے میاں کہتے ہیں یہ گٹھڑ میرے سر پہ دھر دے۔ سبحان، تو اللہ تعالیٰ پہلا حاکمانہ جواب دیتے ہیں کہ فرشتے تمہارے پاس بھی آ سکتے ہیں مگر ڈنڈا لے کر آئیں گے، وہی لے کر نہیں آئیں گے۔ وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منذرين، نہیں اتارتے ہیں ہم فرشتوں کو مگر کھری بات کے ساتھ، حق کھری بات کے ساتھ اتارتے ہیں، اور جب وہ کھری بات لے کر کے فرشتے آ جائیں گے تو پھر اس وقت میں ان کو مہلت نہیں ملے گی، ڈھیل نہیں ملے گی۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ فرشتے قوموں کے پاس بھی آتے ہیں، فرشتے قوموں کے پاس بھی آتے ہیں، وہی لے کر نہیں آتے ہیں، عذاب لے کر آتے ہیں، وہی لے کر صرف نبیوں کے پاس آتے ہیں۔ لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کا واقعہ قرآن کریم میں ہے، جگہ جگہ پر ہے کہ فرشتے انسانی شکل میں، نوجوان لڑکوں کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے یہاں آئے
اور ساری قوم یہ سمجھ کر کہ یہ کوئی مہمان لڑکے کہیں سے آئے ہیں انسان، وہ اپنی خصلت بد کے لیے ان کو مطالبہ کرنے کے لیے آئے، اور پھر انہوں نے زمین الٹ دی، ان فرشتوں نے زمین الٹ دی، اور ساری پوری قوم کے 5 سیٹی تھی، وہ 5 شہر زمین کے اندر دھس گئے اور 2000 فٹ کی گہرائی میں چلے گئے۔ آج وہاں ڈیڈ سی ہے، فلسطین کے قریب میں جہاں ڈیڈ سی ہے، یہ پوری ڈیڈ سی وہ جگہ ہے جہاں قوم لوط کی 5 بستیاں زمین کے اندر دھس گئی ہیں اور 2000 فٹ گہرائی میں چلی گئی۔ تو فرشتے آتے ہیں قوموں کے پاس، ساری قوم نے دیکھا تھا، اور ساری قوم آ کر لوط علیہ السلام سے مطالبہ کرنے لگی تھی یہ لڑکے ہمیں دو۔ تو فرشتے قوموں کے پاس آتے ہیں، فرشتے قومیں فرشتوں کو دیکھتی بھی ہیں، مگر فرشتے عذاب لے کر قوموں کے پاس آتے ہیں، حق لے کر آتے ہیں، اور جب وہ حق لے کر آتے ہیں تو وما کانوا اذا منذرین، پھر انہیں ڈھیل نہیں دی جاتی، پھر وہ پکڑ لیے جاتے ہیں۔ تو تم کہتے ہو ہمارے پاس فرشتوں کو لاؤ، فرشتے آئیں گے پھر پنپ نہیں سکو گے، یہ تو حاکمانہ جواب ہے۔ دوسرا حکیمانہ جواب ہے۔ حکیمانہ جواب یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک پاگل کتنے لوگ گزرے ہیں، اللہ جانے کتنے گزرے ہیں، بے شمار پاگل گزرے ہیں، اور جتنے پاگل گزرے ہیں وہ پوری زندگی بک بکی کرتے رہے ہیں، بیچارے پاگل ہیں، صبح سے شام تک بولتے ہی رہتے ہیں۔ آج دنیا میں کسی پاگل کا ریکارڈ ہے؟ بتاؤ، دنیا میں کسی گزرے ہوئے پاگلوں میں سے کسی پاگل کی زندگی میں بولی ہوئی باتیں آج ریکارڈ ہے کہیں؟ کہیں نہیں۔ اور قرآن نے کہا کہ یہ صاحب جن پر تم اعتراض کر رہے ہو، وہ جو کلام پیش کر رہے ہیں اس کی حفاظت کی گارنٹی ہم لے رہے ہیں۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ الذکر یعنی یہ قرآن کریم ہم ہی نے اتارا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، تم جو کہتے ہو یہ انہی کی بڑھ ہے، دیوانے کی بڑھ ہے، یہ بولتے رہتے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ الذکر، یہ قرآن کریم ہم ہی نے اتارا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس قرآن کریم کی حفاظت کرنے والے۔ اگر یہ دیوانے کی بڑھ ہے تو آج تک کسی دیوانے کی بڑھ محفوظ نہیں ہے، وہ بولتا ہے 5 منٹ کے بعد میں کوئی بھی نہیں جاتا اس نے کیا بولا۔ آج تک جتنے پاگل دیوانے گزرے ہیں کسی کا بولا ہوا تو محفوظ نہیں، ریکارڈ نہیں ہے، اور اس کے لیے یہ اطلاع پیشین گوئی کی جا رہی ہے، خبر دی جا رہی ہے کہ یہ ذکر اللہ فرماتے ہم نے اتارا، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ اگر یہ دیوانے کی بڑھ ہوتی تو یہ بڑھ محفوظ نہیں رہ سکتی تھی، اور آج 14 صدیاں گزر گئی ہیں، اس کلام میں زبر زیر کا فرق نہیں پڑا ہے، بے عینی محفوظ ہے اور قیامت کی صبح تک محفوظ رہے گا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ مجنون اور پاگل کی باتیں نہیں ہیں، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کے یہاں سے نازل کیا گیا ہے۔ یہ پہلی جگہ پر جو آیتیں ہیں اس کا میں نے ترجمہ کیا۔ قرآن کریم لوح محفوظ میں اس ترتیب سے تھا جس ترتیب سے آج ہمارے طاق میں رکھا ہوا ہے قرآن کریم، جس ترتیب سے ہے اسی ترتیب سے لوح محفوظ میں تھا، لیکن دنیا میں جو یہ اترا ہے تو اس ترتیب سے نہیں اترا ہے، بلکہ اوکیزنلی موقع کے رعایت سے جون سی آیتیں اتارنی ہوتی تھی وہ آیتیں اترتی تھی، اور جب وہ آیتیں اترتی تھی تو فوراً کاتبین وحی کو بلا کر کے وہ آیتیں لکھوا دی جاتی تھی، پھر نماز کے بعد صحابہ کو وہ آیتیں سنا کر کے صحابہ کو حفظ کرا دی جاتی تھی، مرد اور عورتیں سب حفظ کر لیتے تھے،
اور پھر حفظ کر کے اٹھتے تھے تو شام ہوتے ہوتے مدینہ کے ایک ایک مرد تک اور ایک ایک عورت تک وہ نئی وحی پہنچ جاتی تھی اور سب اس وحی کو یاد کر لیتے تھے۔ اسی طرح سے 23 سال میں تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا رہا، اور جب چند آیتیں نازل ہوتی تھی تو حضرت جبرائیل یہ بتاتے تھے کہ یہ آیتیں فلاں صورت میں فلاں آیتوں کے بعد لکھی جائیں، اس طرح سے وہ لکھی جاتی تھی۔ پھر جب کوئی صورت مکمل ہو جاتی تھی تو صحابہ میں سے جو صحابی اس صورت کو مانگتا تھا اسے دے دی جاتی تھی۔ کسی کو اس کی کاپی کرنی ہے، اس میں سے نسخہ نقل کرنی ہے تو فلاں صحابی کے پاس میں سورہ طٰہٰ ہے، جاؤ ان سے نقلیں لو، اس سے نقل لے گا، پھر نقل سے دوسرا نقل لے گا، یوں حسب ضرورت۔ عربوں میں پڑھنے لکھنے کا رواج زیادہ نہیں تھا، اس لیے زیادہ نقلیں ہوتی بھی نہیں، پڑھنا جانتے ہی نہیں تھے، وہ حافظے پر اعتماد کرتے تھے اور جو کلام آتا تھا اسے حفظ کرتے تھے اور یاد کرتے تھے۔ لیکن کسی کو نقل لینی ہو تو فلاں صحابی کے پاس سورہ طٰہٰ ہے، وہاں سے لو۔ اسی طریقے پر 23 سال میں یہ قرآن کریم اترا اور تمام قرآن الگ الگ صورتیں لکھی گئی، ایک ساتھ قرآن کا یہ مصحف جیسا آج قرآن ہے ایسا قرآن نہیں لکھا گیا، الگ الگ صورتیں لکھی گئی، اور وہ جس صحابی نے مانگی حضور نے اسے دے دی۔ جب حضور کی وفات ہوئی تو حضور کے گھر میں قرآن کریم لکھا ہوا نہیں تھا۔ یہ جو حضور نے پوری زندگی لکھوایا یہ اپنے گھر میں محفوظ نہیں رکھا تھا، یہ سارا قرآن الگ الگ صورتیں لکھی ہوئی مختلف صحابہ کے پاس یہ بکھرا ہوا تھا، حضور نے گھر میں نہیں رکھا تھا۔